بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعدس خدا بزرگ توئی قصہ مختصر سی میری کہانی ہے، مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، بس وہی میری زندگانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے۔ اللہ رب العزت کا بے پایاں شکر ہے کہ جس نے ہمیں اپنی بندگی اور اپنے محبوب کی غلامی سے سرفراز فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت کا یہ بھی خاص فضل ہے، لطف و احسان ہے کہ جس نے اپنے اور اپنے محبوب کے نالین کے تصدق ہمیں اپنے اور اپنے محبوب کے ذکر کے لیے منتخب فرمایا۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں بالخصوص عالمی شہرت یافتہ ثنا خواں و ثنا گو، جن کے دامن میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے ذکر کے طفیل بہت سی نعتیں ڈالی ہیں، اور جن کے ذہن کو بھی ذکر مصطفیٰ سے منور کیا گیا اور زبان کو بھی نعت مصطفیٰ سے مزین کیا گیا۔ سید الطاف حسین شاہ صاحب کاظمی اور بالعموم ان کی تمام اکیڈمی فروغ نعت پاکستان، بالخصوص انٹرنیشنل نعت ایسوسی ایشن کے تمام رفقائے کار، جن میں قاری جاوید اختر صاحب جو تشریف نہیں لا سکے، انٹرنیشنل نعت ایسوسی ایشن کے صدر انگلینڈ سے تشریف لائے جناب میاں طاہر نعیم صاحب، اور ان کے روح رواں چودھری محمد ارشد صاحب لندن سے تشریف لائے، میاں شاہد فرید صاحب تشریف فرما ہیں، اور دیگر تمام وہ انتظامیہ جن کے نام میں نہیں جانتا لیکن اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ اس کے علاوہ مرکزی جامع مسجد راولپنڈی کی مسجد انتظامیہ کو بھی بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس مسجد کے وسیع و عریض صحن میں سخن اعلیٰ کا انتظام کیا ہے۔ یہ اس صحن مسجد میں سخن اعلیٰ کا اہتمام ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی یہ محفل قبول ہو، ہم سب کا آنا قبول ہو جائے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی نعمت ہے کہ جو ہمیں یہ گھڑیاں یہاں پر نصیب ہو گئی ہیں۔ میں عالمی شہرت یافتہ ثنا خواں اور میرے بھی اور آپ سب کے بھی محبوب ثنا خواں الحاج محمد یوسف میمن صاحب کا بھی مشکور ہوں کہ جن کے حکم پر اس محفل میں حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اللہ رب العزت ان کے بھی درجات میں بلندیاں اور رفعت عطا فرمائے۔ یہ سب نعمتیں، اس محفل میں آنا نعمت، یہاں گھڑیاں گزارنا نعمت، اگر انسان اپنے اطراف و اکناف میں نظر دوڑائے تو ہر طرف اللہ رب العزت کی نعمتیں ملیں گی۔ انسان کو کہا گیا کہ شکر کرو تمہیں اور عطا کروں گا، لیکن حقیقت یہ ہے
آپ اس کی گواہی دیں گے ہاتھوں کو اٹھا کر کہ ہم شکر کرنا تو دور کی بات ہے، ہم رب کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ ہے ایسا کہ نہیں؟ جو ایسا سمجھتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کر دے تاکہ مجھے یہ معلوم ہو کہ آپ کی توجہ ہے۔ اتنا وقت نہیں ہے کہ ان تمام نعمتوں میں سے چند ایک نعمتوں کا ذکر کیا جا سکے۔ آپ اپنے جسم میں دیکھ لیں، آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، ایک ایک عضو اللہ کی نعمت ہے۔ کائنات کو اللہ نے انسان کے لیے قابل تسخیر بنا دیا ہے۔ بے شمار نعمتیں کھانے کے لیے، پینے کے لیے نعمتوں سے نوازا۔ عزیز رشتہ دار، ماں باپ بہت بڑی نعمت، جس کے لیے قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ وہ نعمت ہے کہ جس کے طفیل تم دنیا میں آئے ہو اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ بچے ہیں جن کی اولاد نہیں ہے، ان سے پوچھئے کہ اولاد کی نعمت کیا ہوتی ہے۔ یہ وہ ساری نعمتیں خلاصے کے طور پر رب کا ارشاد پاک فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ شکر کرنے کے لیے کہا گیا، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ان نعمتوں کو عطا کر کے اس عطا کرنے والے نے کسی پر کوئی احسان نہیں جتایا۔ کوئی احسان ہے آپ پر؟ احسان تو ہے، یقیناً ہے اس کا، لیکن آپ کو اللہ نے آنکھیں دے کر اس کا احسان جتلایا کہ یہ آنکھ تمہیں دی ہے تو یہ احسان ہے؟ کہا کبھی؟ ناک دی ہے، ماں باپ، بچے، کئی کئی گاڑیاں، بنگلے، اتنا کچھ عطا کیا، اتنا کچھ عطا کر کے کسی شے کا احسان جتلایا اللہ نے؟ یہ اس کا مزاج ہی نہیں ہے کہ وہ احسان جتلائے کچھ عطا کر کے۔ ہم میں سے اگر کوئی ہو، آپ میں سے کوئی اگر کسی مشکل وقت پر 1000 روپیہ بھی دے دینا تو احسان جتاتا ہے کہ تمہیں یاد نہیں ہے کہ جب تمہارے پاس کھانے کو روٹی کے پیسے نہیں تھے تو میں نے تمہیں 1000 روپیہ دیا تھا۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ آواز آ رہی ہے سب کو؟ لیکن مجھے نہیں آ رہی آپ کی آواز۔ آ رہی ہے؟ تو پھر مجھے بھی آنی چاہیے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں مختصراً یہ کہ بے شمار نعمتیں، لیکن کسی نعمت کو تخلیق فرما کر وہ رب احسان نہیں جتا رہا کہ یہ پہاڑ کھڑے کیے، وادیاں بنائیں، پھولوں کو خوشبو عطا کی، ہواؤں کو چلنے کی خو عطا کی ہے، دریاؤں کو روانیاں عطا کی ہیں، زمین، آسمان سے برستی بارش، یہ سب نعمتیں، لیکن کسی نعمت کی تخلیق پر احسان نہیں ہے۔ صحابہ کو یہ فکر لاحق رہتی کہ پچھلی امتوں میں تو 200 سال 300 سال عمریں ہوا کرتی تھیں، شیخ صاحب 300 سال عمریں ہوتی تھیں، ان کی عبادت تو بڑھ جائے گی، ہماری 50 سال 60 سال 70 سال کم ہو جائے گی۔ آواز آئی میں تمہیں شب قدر عطا کرتا ہوں، شب قدر عطا کرتا ہوں، ایسی رات جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، 83 سال 4 ماہ کے برابر نہیں، اس سے بھی افضل۔ ایک رات کی عبادت کرو گے 1000 مہینوں سے افضل راتوں کا ثواب عطا کر دوں گا۔ کتنا افضل ہے انسان نہیں جان سکتا۔ اس کی اہمیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رب فرماتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ انسان تصور نہیں کر سکتا، لیکن شب قدر عطا کر کے بھی رب نے احسان جتایا نہیں جتایا۔ کسی نعمت کی تخلیق پر رب احسان نہیں جتا رہا۔ گویا معلوم یہ ہوا کہ اس رب کا یہ مزاج نہیں ہے اپنے بندوں کو کچھ عطا کرے
تو اس کا احسان جتائے. یہ رب کا مزاج ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی نعمت عطا کرے اور احسان جتائے. لیکن قربان جائیے یہی رب ہے جو کسی بڑی سے بڑی نعمت کو تخلیق فرما کر عطا کر کے احسان نہیں جتا رہا. لیکن توجہ چاہتا ہوں جب باری آئی اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اے ایمان والو, ہر نعمت عطا کی ہے, کائنات کی بے شمار نعمتیں, ان گنت نعمتیں, لا تعداد نعمتیں تمہیں عطا کی ہیں, لیکن کسی نعمت کا کوئی احسان نہیں ہے. لیکن یاد رکھو احسان کسی شے کا نہیں, لیکن اس احسان کو مانو کہ ہم نے تمہیں اپنا محبوب محمد مصطفیٰ عطا کر دیا.